بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. چاند اور سورج جو حیوانی اور انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے سلسلے میں سب سے پہلے سورج کے سلسلے میں سائنس کیا کہتی ہے. سورج کے بارے میں سائنسدانوں کا ایک اندازہ یہ ہے کہ سورج ایک دہکتا ہوا آگ کا گولا ہے جس میں 73.46 یعنی 73.46% ہائیڈروجن ہے. 73.46 یعنی تقریباً 73.5% ہائیڈروجن گیس ہے جو ہر وقت جلتا رہتا ہے، اور ایک سیکنڈ میں 40,000 ٹن گیس اس میں جل رہا ہے. ایک سیکنڈ میں 40,000 ٹن گیس اس میں جلتا ہے، اور سائنسدانوں کی اٹکل پچو کے مطابق 4 ارب سال سے ایسا ہو رہا ہے. کتنے سال سے؟ 4 ارب سال سے ایسا ہو رہا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ ابھی تک اس کے ہائیڈروجن پر کوئی اثر نہیں ہوا. اس کو قدرت اللہ کے علاوہ اور کچھ کہا جا سکتا نہیں. سورج سے ہائیڈروجن کے جلنے کی وجہ سے، گیس کے نکلنے کی وجہ سے 3 چیزیں وجود میں آتی ہیں. نمبر 1 حرارت اور گرمی، نمبر 2 روشنی، اور نمبر 3 مقناطیس گریویٹی. سب سے پہلے گرمی. سورج کی یہ گرمی صرف زمین ہی کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ چلنے والے دوسرے بہت سارے ستارے اور سیاروں کو بھی پہنچتی. اگر سورج کی یہ گرمی اور حرارت نہ ہو تو زمین پر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ حرارت نہ ہونے کی صورت میں یہ زمین بالکل سرد اور ٹھنڈی ہوتی، اور سخت سردی کی وجہ سے انسان تو کیا کوئی جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا. گویا سورج کے ذریعے سے گرمی مہیا کر کر اللہ نے اپنی مخلوق پر رحم اور کرم کیا. الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جیسا کہ امام بیضاوی کے یہاں اس کی تفسیر چل رہی ہے، اس کا ایک مظاہرہ سورج ہے. نمبر 2 دوسری چیز ہے روشنی. سورج میں گیس اور آگ کے جلنے کی وجہ سے روشنی پیدا ہوتی ہے. یہ روشنی بھی زمین پر اور اس سے متعلق دوسرے ستاروں پر پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے تاریکی دور ہوتی ہے. اگر یہ روشنی نہ ہوتی تب بھی انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتا. اس روشنی کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ درخت اور انسان میں صفت نمو اس روشنی کی وجہ سے ہوتی، یعنی بڑھوتری. اگر سورج نہ نکلے تو چیزیں جیسی ہے ویسی کے ویسی باقی رہے. بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد بڑھتا ہی نہیں، سب بچے کے بچے ہی رہتے. کوئی بھی درخت بڑا نہیں ہوتا، درخت جتنا ہے اتنا کے اتنا ہی باقی رہتا. تو فرماتے ہیں کہ اس سورج کی روشنی کی وجہ سے درختوں اور جانوروں میں صفت نمو پیدا ہوتی. اگر یہ روشنی نہ ہوتی تو پھول اور پھل بھی پیدا نہیں ہو سکتے تھے. درختوں پر پھول اور پھل بھی پیدا ہو سکتے تھے نہیں. یہ روشنی کی وجہ سے پھل اور پھول کیا ہوتے ہیں؟ پیدا ہوتے ہیں. گویا انسان کے لیے جو سب سے بنیادی چیز غذا ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے. نمبر 3 مقناطیس. سورج میں بہت بڑے پیمانے پر آگ اور گیس کی وجہ سے مقناطیس پیدا ہوتی ہے. یہ مقناطیس اپنے ساتھ چلنے والے ستاروں کو کھینچ کر رکھتی ہے، جس کی وجہ سے تمام ستارے اپنے مدار میں صحیح سمت کے ساتھ چلتے ہیں. یہ ستارے چونکہ کسی بھی سہارے پر نہیں ہے، کوئی سہارا ان کو نہیں ہے، سپورٹ نہیں ہے کہیں سے بھی، لہذا اس مقناطیس نے گویا کہ اس کو چاروں طرف سے باندھ کر رکھا ہے. گویا سپورٹ ہے اس کے لیے ایک معنوی طور پر. اور کمال یہ ہے
کہ یہ مغناطیس ہر جگہ ایک طرح کا نہیں ہے بلکہ کہیں کم اور کہیں زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں مغناطیسیت کم ہوتی ہے وہاں یہ تیز دوڑتے ہیں اور جہاں زیادہ ہوتی ہے وہاں پر آہستہ دوڑتے ہیں اور اس کا بیلنس صحیح باقی رہتا ہے۔ اب تک کہ سورج کے ارد گرد گھومنے والے تقریباً 9 ستاروں کا پتہ لگایا جا سکا ہے۔ کتنے؟ 9 ستاروں کا پتہ لگایا جا سکا ہے۔ قرآن کریم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اے انسان ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو اس طرح کام پر لگایا ہے کہ وہ مسلسل سفر میں ہے۔ دائبینی، وہ مسلسل سفر میں ہے۔ عام طور پر جدید سائنسدان مسلمان نہیں ہے اس لیے وہ اسے بگ بانگ کا نتیجہ کہتے ہیں۔ ان کے بابا نے دھماکہ کیا ہوگا، بولے دھماکہ ہوا سب ہو گیا۔ ایک نمبر کے حبرنک ہیں، بلکہ حبرنک کے باپ دادا سے بھی آگے بڑھ کر ہیں۔ دھماکے سے دنیا میں کوئی چیز وجود میں آتی ہے ختم ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ اور یہ پاگل لوگ کیا کہتے ہیں، دھماکے سے اتنے بڑے بڑے ستارے وجود میں آئے، اس کو کہتے ہیں عقل سے پیدل۔ اس کو کیا کہتے ہیں، عقل ایک ہوتا ہے عقل مند اور دوسرا ہوتا ہے عقل بند۔ یہ ان سے آگے بڑھ کر عقل بند ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے اس کے بارے میں بیان کیا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن قرآن کہتا ہے جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، گویا کہ اس کے فنا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ سورج کی عمر سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق سورج کی عمر ہے 460 کروڑ سال۔ 460 کروڑ سال، 460 اور 30,000، یعنی آپ اس کو لکھیں گے پہلے 4 پھر 6 پھر 0 پھر 3، اس کے بعد 6 مرتبہ 0، 4 6 3، اس کے بعد 6 مرتبہ 0۔ تو یہ سورج کی عمر بیان کی جاتی ہے، یعنی 4.5 ارب سے زیادہ سال۔ سورج اور زمین کے درمیان کی مسافت اور مساحت اور دوری کتنی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ دوری کا ایک اندازہ ان کا یہ ہے کہ یہ تقریباً 14 کروڑ 95 لاکھ 58,023 کلومیٹر 149، بالکل جیسے کے جی پڑھانے چلا گیا میں، 149,598,023، یہ اصل میں کچھ اس کا ریپیئر کرنے کے لیے چلا گیا ہے، اس کا پیچھے کا جو بورڈ ہے اس لیے آج کے جی میں جانا پڑا۔ ہاں تو یوں سمجھئے کہ تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کی مسافت ہے، اور سورج یہاں سے سورج کی روشنی زمین پر 8 منٹ اور 19 سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ سورج کی جو روشنی ہے اس کو زمین پر پہنچنے میں 8 منٹ اور 19 سیکنڈ لگتے ہیں۔ جو سورج ہم کو نظر آتا ہے وہ 8 منٹ 19 سیکنڈ پہلے کا سورج ہوتا ہے، یعنی ڈوبنے کے بعد بھی جو ہم کو نظر آتا ہے وہ در حقیقت ڈوب چکا ہوتا ہے، اور ہم کو وہ نظر آتا ہے اس کے ڈوبنے کے بعد بھی 8 منٹ اور 19 سیکنڈ تک ہم کو نظر آتا ہے۔ وہ سورج کی جسامت کہ سورج کتنا بڑا ہے، تو سورج کی جسامت بیان کرتے ہیں کہ اس کی جسامت 1.41، ایک کے بعد چھوٹا پوائنٹ لگائیں گے، اس کے بعد 41، اس کے بعد آپ لگائیں گے کتنے 0؟ 16 صفر لگائیں گے، یعنی انسان کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دے، یہ اتنا بڑا ہے، اس کو ملین میں ہم نکالتے ہیں کتنا لاکھ یا کتنا ملین ہوتا ہے تو ابھی سمجھ میں آئے گا۔ دیکھو یہ ایک چیز عجیب میں نے ابھی بہت دنوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ان چیزوں سے بالکل تعارف نہیں کرتے۔ میں سورج کی معلومات اور چاند کی معلومات اور یہ ساری چیزیں جب تلاش کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ قادیانی اور شیعہ یہ 2 گروہ سب سے زیادہ قرآن اور سائنسی معلومات پر چیزیں مہیا کرتے ہیں، چونکہ ان کو سب کو پہچانتے ہیں اس لیے پکڑ لیتے ہیں، ورنہ اچھا نہیں پکڑ سکتا۔ تو اردو میں یہ ساری جو معلومات ہیں زیادہ تر یہ کس کی طرف سے ہے، یہ لوگ اس طرح کی معلومات اس پر ڈال کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس وجہ سے
ہم آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ ہم کو بھی اپنے بیان، اپنی تقریر وغیرہ میں کچھ نہ کچھ درجہ میں یہ چیزیں اپنے مضامین میں بیان کرنی چاہیے. بہرحال تو یہ اتنے صفر ہے کہ یہ تھک جا رہا ہے نا. 1 2 3 کتنے بتایا میں نے؟ 16. کیلکولیٹر نہیں پھیلو. 13 تک کیلکولیٹر چلا، اس کے بعد کیلکولیٹر نے سلام کر دیا یہ میرے سے ہی بنے گا نہیں. تو کہا اتنی مسافت پر، یعنی کئی 100 کلومیٹر، کئی ہزار کروڑوں کلومیٹر کی مسافت جسامت اس کی ہے، بہت بڑا ہے ایک اندازے کے مطابق. سورج زمین سے کتنے گنا بڑا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. کتنا؟ 13 لاکھ. یعنی اگر ہماری زمین جیسے سورج میں رکھے جاوے تو 13 لاکھ زمینیں اس کے اندر میں سیٹ ہو سکتی ہے. 13 لاکھ گنا بڑا ہے. سورج کا وزن کتنا ہے؟ تو سورج کا وزن اس میں لکھا ہے 1.9884، یعنی ایک اس کے بعد نقطہ لکھیں گے 9884 اور اس کے بعد 40 صفر لگائیں. کتنے صفر لگائیں گے؟ 40 صفر لگائیں. یہ سورج کا وزن ہے، یعنی کئی کروڑ ارب خرب کلو اس کا وزن ہے. سورج ہماری زمین سے 3,33,000 گنا زیادہ وزنی ہے. ہماری زمین سے اس کا وزن 3,33,000 گنا زیادہ وزنی ہے. سورج کی لمبائی خط استوا پر 13,91,400 کلومیٹر. اس کی لمبائی خط استوا پر 13,91,400 کلومیٹر ہے. سورج اپنے مدار میں 220 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے دوڑتا ہے. کتنا؟ 220 کلومیٹر فی سیکنڈ، یعنی ایک سیکنڈ میں 220 کلومیٹر کی رفتار ہوتی ہے. جو گاڑیاں ہوتی ہے ساری دنیا کی گاڑیوں پہ، یعنی ہماری جو گاڑی ہوتی ہے مشکل سے 240 کلومیٹر ایک منٹ میں جاتی ہے. تیز سے تیز گاڑی ہوتی ہے. یہ ایک سیکنڈ میں 220 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑتا ہے. سورج میں گریویٹی یعنی اس میں کشش جو ہے وہ 274، یعنی ہماری زمین سے 28 گنا زیادہ مقناطیسیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. سورج کے سینٹر میں جو ٹیمپریچر ہے اور درجہ حرارت ہے وہ 1.5 کروڑ درجہ حرارت ہے اس میں. یعنی ہماری یہ گرمی ہوتی ہے 40 50 55 سے زیادہ نہیں جاتی ہے، وہاں کتنی ہے؟ 1.5 کروڑ. سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق ابھی بھی سورج 400 کروڑ سال تک باقی رہ سکتا ہے. بے وقوف کہیں گے تو بھی بولتے ہیں. سورج میں کون کون سی قسم کے گیس ہے؟ نمبر 1 ہائیڈروجن جو 73.46 ہے. دوسرا گیس ہے ہیلیوم، یہ 24.85. اس کے بعد ہے آکسیجن 0.77 اور اس کے بعد ہے کیبن، یہ 0.29. یہ 4 قسم کے گیس سورج میں پائے جاتے ہیں. جیسا کہ بتایا گیا کہ سورج اور زمین کے درمیان جو دوری ہے وہ کتنی ہے؟ 14 کروڑ 95 لاکھ کلومیٹر. 14 کروڑ 95 لاکھ کلومیٹر. اسی لیے اس کی روشنی زمین پر آنے میں تقریباً 8 منٹ اور 29 سیکنڈ لگتے ہیں. سورج یہ ملکی وے کہکشاں کا اہم ترین ستارہ مانا جاتا ہے اور یہ ملکی وے سے 27,200 لائٹ ایئر کلومیٹر دور ہے. ملکی وے کے بیچ میں نہیں. اگر ملکی وے جو کہکشاں ہے اس کے بیچ میں ہوتا تب بھی انسان کے لیے اور جانوروں کے لیے اس پر زندگی، یہ بالکل اس کے کنارے پر ہے، اخیر میں ہے، ملکی وے کے بالکل کنارے پر ہے. تو گویا کہ ملکی وے سے 25 پدم کلومیٹر کی دوری پر ہے. جیسا کہ بیان کیا گیا کہ سورج کی جسامت اگر اس کو ہم لکھنا چاہیں تو ایسا لکھ سکتے ہیں کہ سورج کی جسامت 14 مہاسکھ کلومیٹر ہے. 14 مہاسنکھ کہتے ہیں، مہاسنکھ. قرآن کریم نے بھی سورج کی اس گردش کو بیان کیا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
سورہ یاسین میں۔ یہ سورج کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب نے اپنی کتاب سماوات الفلکیات کے اندر میں لکھی ہے، جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مزید اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہاں پر اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے سورج کے بارے میں کہا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ہی ایک دہکتا ہوا چراغ سورج پیدا کیا۔ تو کہا قرآن کریم نے جن اوصاف کو بیان کیا ہے 1400 سال کے بعد ان کی کھوپڑی میں بھی آ رہا ہے، اب تک کہ ان کو سمجھ میں آیا نہیں تھا۔ قرآن کریم نے جن اوصاف کو ذکر کیا وہ اوصاف اب ان کو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے چاند میاں۔ چاند کے سلسلے میں سب سے پہلے ایک عجیب معلومات تو آج صبح میں یہ ملی کہ زمین اور اس کے چاند سے متعلق ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے زمین کو حضرت آدم کے لیے اور ابناء آدم کے لیے جب منتخب فرمایا تو اس میں بے شمار اور بے حد و حساب مصلحتیں اور حکمتیں رکھ دی۔ تو یاد رکھ دیا ہے طلبا کو ضرور چاہیے ہر چیز مفت میں نہیں دینے کی۔ یہاں پر میں نے ایک رکھ دیا کہ جس کو شوق ہے وہ ضرور نکالے اس میں سے، سب مفت علی لالے سب۔ ہاں تو مثلا زمین کا ایک چاند ہے، جبکہ دوسرے سیاروں کا حال زمین سے بالکل مختلف ہے۔ مثلا سیارہ عطارد جس کو انگریزی میں مرکری کہتے ہیں، اس کا کوئی چاند نہیں۔ سیارہ زہرہ جس کو انگریزی میں وینس کہتے ہیں، اس کا بھی کوئی چاند نہیں۔ سیارہ مریخ جس کو انگریزی میں مارس کہتے ہیں، اس کے 2 چاند ہیں۔ مارس کے کتنے چاند ہیں؟ 2 چاند ہیں۔ سیارہ مشتری یا جوپیٹر جس کو انگریزی میں جوپیٹر کہتے ہیں، اس کے 8 بڑے چاند ہیں، اس کے علاوہ 59 چھوٹے چاند، یعنی چاند ہی چاند ہے۔ سیارہ زحل جسے اسٹون کہتے ہیں، اس کے 62 چاند ہیں۔ کتنے چاند ہیں؟ 62 چاند ہیں۔ سیارہ یورینس اس کے 27 چاند ہیں۔ سیارہ نیپچون اس کے 14 چاند ہیں۔ سیارہ پلوٹو اس کے 5 چاند ہیں۔ زمین کے علاوہ اور کوئی سیارہ ایسا نہیں جس کا صرف ایک چاند ہو۔ صرف زمین ہے، یا تو ہے ہی نہیں یا ڈھیر سارے ہیں، لیکن زمین ہے کہ اس کا کتنا ہے؟ ایک ہی چاند ہے ہمارا، وہی چاند بیچارہ۔ یہ خصوصیت یا انفرادیت صرف زمین ہی کے حصے میں آئے۔ جیسا کہ گزشتہ سطور میں ذکر کیا گیا، سورج اور چاند خالق کائنات کی اسکیم کے مطابق ایک خاص حساب میں بندھے ہوئے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر شمسی اور قمری کیلنڈر کی ماہ سال کی گنتی ہوتی ہے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یہ مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے بہت سے معاملات کو سورج اور چاند کے ساتھ منسلک فرمایا۔ مثلا 5 وقتہ نمازیں تو سورج سے وابستہ نظام الاوقات کے مطابق فرض قرار دی گئی، جبکہ اسلامی کیلنڈر کو چاند کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسی عبادات کا انحصار بھی چاند پر رکھا گیا۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات نے اشرف المخلوقات یعنی انسانوں کے لیے صرف زمین کو ہی مخصوص فرمایا، کسی اور سیارے کو یہ شرف نہیں بخشا گیا، اور اسی زمین کا صرف ایک چاند مقرر فرمایا، اور مسلمانوں کے کیلنڈر کو بھی زمین کے اسی ایک چاند کے ساتھ منسلک فرمایا کہ اپنے دین کے امور کو چاند کے حساب سے پورا کرو۔ رمضان کے روزوں کا آغاز بھی اسی چاند کو دیکھ کر کرو، اور اختتام بھی اسی چاند کو دیکھ کر کرو، عیدیں بھی اسی کو دیکھ کر مناؤ، اس چاند کی رویت کے مطابق عید کرو، حج کی عبادت کا مدار بھی اسی چاند پر رکھ دیا، اور زکوٰۃ کے لیے بھی قمری سال کی شرط رکھ دی۔ یہ خالق کائنات کی اسکیم ہے۔ یہ ایک صفحہ میں نے نکالا ہے، جب اس کو میں نیچے تک پڑھا پورا مضمون تو کس کا تھا معلوم؟ قادیانی۔ نیچے اتنا بیوقوف جیسا لکھا اس نے، کہا کہ جیسے یہ چاند ہے ایسے ہی ایک روحانی چاند ہوتا ہے، اور پھر قادیانی کو روحانی چاند مانے۔ چاند کیا، وہ تو استنجے کا ڈھیلا تھا۔ ہاں تو باہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاند یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس زندگی گزارنے کے لیے انسان کی زندگی پر چاند کے اثرات انسان کے خیالات، انسان کی سوچ اور اس کی صلاحیتوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ سمندر کے موج
یہ چاند کے مد و زجر کے مطابق ہوتی ہے۔ چاند میں جو مقناطیسی قوت ہے وہی سمندروں میں مد و جزر پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو اور آپ کے بالکل اوپر چاند ہو تو آپ کے پاس سمندر کی لہریں اور بھی تیزی کے ساتھ آئے گی۔ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے اثرات نباتات اور حیوانات پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پورے چاند کے اثرات انسانی نفسیات پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے پودوں کی نشو و نما پر چاند کے اثرات۔ تجربات سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اگر کسی درخت کو چاندنی رات میں کاٹا جائے تو اس کے کٹاؤ سے زیادہ چوبرس خارج یا سوفلو ہوگا۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جنوبی امریکہ، جنوبی افریقہ اور جنوبی مشرقی ایشیا کی سخت اور پکی لکڑی کے جنگلات اترتے چاند کی تاریخوں میں ہی کاٹے جاتے ہیں، یعنی چاند کے اثرات درختوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو کٹی ہوئی لکڑی پر ڈیٹ واش بلیٹس نامی کیڑوں کا حملہ ہو جاتا ہے اور کاٹی گئی لکڑی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ تو کہا کہ ان مخصوص تاریخوں ہی میں اس کو کاٹا جاتا ہے، اگر ان تاریخوں میں اسے نہ کاٹا جائے تو اس میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ یہ کیڑے درخت کی لکڑی میں گہرے سوراخ کر دیتے ہیں، یوں لکڑی خراب ہو جاتی ہے اور کیڑوں کی اور بتایا جاتا ہے کہ درختوں کی کٹائی کا یہ طریقہ وہاں صدیوں سے قائم ہے۔ انسان پہلے سے یہ تو نہیں پتا چلا، لیکن صدیوں سے انسان ایسا ہی کرتا چلا ہے۔ چاند کی ماہانہ زندگی 4 مراحل میں تقسیم ہے۔ پہلا مرحلہ نیا چاند کہلاتا ہے۔ یہ چاند نظر آنے والی رات سے شروع ہو کر 8 راتوں یا 7 دن پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ پونم کہلاتا ہے۔ یہ دور 9ویں رات سے 15ویں رات تک، جبکہ 16ویں رات سے 21ویں رات تک کا دور ڈھلتا چاند کہلاتا ہے۔ آخری دور 22ویں رات سے آخری رات تک کا ہوتا ہے۔ آج بھی بہت سے کسان کھیتوں میں بیج ڈالتے ہوئے چاند کے ان مرحلوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کسانوں کا یقین صدیوں کے تجربات کے نتیجے میں مستحکم ہو چکا ہے کہ نئے چاند اور پونم کے دور میں کاشت کیا ہوا بیج جلدی اگتا ہے اور پودے اپنے ابتدائی زندگی میں بہت صحت مند رہتے ہیں۔ جانوروں پر چاند کے اثرات۔ چاند اور چاندنی سے صرف انسان ہی نہیں جانور بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ مخصوص جانوروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ چاندنی رات میں جنگلوں میں جمع ہو کر چیختے اور چلاتے ہیں۔ چاند ہی کی وجہ سے کلر اور رس پیدا ہوتا ہے۔ چیزوں کے اندر میں رس جو پیدا ہوتا ہے وہ چاند کی وجہ سے۔ اگر یہ چاند نہ ہو یا یہ ایک سے زیادہ ہوتا تو اور مسئلہ ہوتا۔ کہاں جو رنگ پیدا ہوتے ہیں وہ بھی چاند کی وجہ سے۔ گویا کہ چاند کے اثرات انسان کی زندگی کے علاوہ دوسری تمام چیزوں پر بھی چاند کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔